نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم بزرگ دوستوں، جس طریقے سے ہمارا یہ جسم ہے، اس جسم کو صحیح رکھنے کے لیے، بیماریوں سے محفوظ رکھنے کے لیے اور اس کو طاقت دینے کے لیے، اس کے اندر جان پیدا کرنے کے لیے، اسے متحرک رکھنے کے لیے ہمیں غذا کی ضرورت پڑتی ہے۔ اگر ہم جسم کے موافق غذا لیتے ہیں تو جسم تندرست رہتا ہے، صحیح سالم رہتا ہے، صحت مند رہتا ہے، بیماریوں سے محفوظ رہتا ہے۔ اور اگر ہم جسم کے موافق غذا نہ لیں بلکہ جسم کو نقصان پہنچانے والی غذاؤں کا استعمال کریں یا چیزوں کو کھائیں تو جسم کمزور بھی پڑتا چلا جاتا ہے، اس کی نشو و نما بھی کم ہو جاتی ہے اور وہ حالات سے بھی متاثر ہوتا ہے۔ سردیاں آئیں تو فوراً بیمار ہو گیا، گرمی آئیں بیمار ہو گیا۔ اسی طریقے سے ہمارے جسم کے ساتھ ساتھ ایک روح ہے، اور ہمارے جسم میں اصل روح ہی ہے۔ روح ہمارے جسم کے اندر رہتی ہے تو جسم جسم کہلاتا ہے، انسان انسان کہلاتا ہے۔ اور اگر ہمارے جسم کے اندر سے روح نکل جائے تو پھر انسان انسان نہیں کہلاتا، پھر وہ مردہ کہلاتا ہے۔ تو اصل ہمارے جسم کے اندر روح ہے، اصل ہمارے جسم کے اندر روح ہے۔ جیسے ہر چیز کی ایک اصل ہوتی ہے، جیسے مثلا یہ ایک جسم ہے، یہ مائک ہے، یہ ایک جسم ہے۔ اگر اس کے اندر کرنٹ آ رہا ہے تو یہ استعمال ہوتا رہے گا، اس کو ہم استعمال کرتے رہیں گے۔ اگر اس کے اندر کرنٹ آنا بند ہو جائے گا تو ہم اس کو استعمال کرنا چھوڑ دیں گے۔ موبائل ہے کہ موبائل کتنا ہی اچھا ہو، اگر اس کے اندر نیٹ ورک نہیں آ رہے تو وہ بیکار ہے۔ تو ایسے ہی ہمارے جسم کے اندر روح ہے، اور روح اگر انسان کی صحیح سالم ہے تو انسان جو ہے نیک، یعنی انسان جس طریقے سے انسان کے جسم کے لیے، انسان کے جسم کو صحیح سالم رہنے کے لیے اچھی غذا، اچھی روح، اچھی غذا کی ضرورت پڑتی ہے، اچھی چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے، ایسے ہی روح کو صحیح رکھنے کے لیے اس کی غذاؤں کی ضرورت پڑتی ہے۔ روح کی غذا کیا ہے؟ روح کی غذا ہے اللہ کا ذکر۔ کہ اللہ کا ذکر تسبیحات بھی ہیں، اللہ کا ذکر تلاوت بھی ہے، اللہ کا ذکر نماز بھی ہے، اللہ کا ذکر لوگوں کو اچھی چیزوں کا حکم کرنا بھی ہے، اللہ کا ذکر لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا بھی ہے۔ موقع کی دعاؤں کا پڑھنا یہ بھی اللہ کا ذکر ہے۔ تو اگر ہم جس طریقے سے جسم کو صحیح سالم رکھنے کے لیے فکر کرتے ہیں، ہم کثرت بھی کرتے ہیں، اچھی غذائیں بھی لیتے ہیں، اچھی دوائیاں بھی لیتے ہیں، طاقت کی چیزیں بھی استعمال کرتے ہیں تاکہ ہمارا جسم صحیح رہے، تو ایسے ہی اگر ہم اپنے روح کی فکر کریں گے کہ ہماری روح صحیح رہے، ہماری روح صحیح سالم رہے، قوی رہے،
وہ کمزور نہ پڑے، تو اس کے لیے بھی ہمیں فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ اور اگر ہم نے اپنی روح کی غذا کی فکر نہیں کری تو ہمارا جسم بغیر روح کے ایسے کھوکھلا ہو جائے گا کہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہونے کی۔ بلکہ ایک بار کو اگر جسم کی فکر نہ کی جائے، اور انسان کا جسم کمزور ہوتا چلا جائے اور وہ بیماری میں مبتلا ہوتا چلا جائے، تو اس کا زیادہ سے زیادہ اثر یہ ہوگا کہ انسان کا انتقال ہو جائے گا۔ اگر وہ بیماریوں میں اللہ کے حکم کو پورا کر رہا تھا، صبر کے ساتھ تکلیفوں کو برداشت کر رہا تھا، واویلا نہیں مچا رہا تھا، بے صبری نہیں کر رہا تھا، ناشکری نہیں کر رہا تھا، تو اس کے انتقال سے وہ جنت میں جائے گا۔ لیکن اگر انسان نے روح کی فکر کرنا چھوڑ دی اور روح کو غذا پہنچانا چھوڑ دیا، تو انسان اللہ کے حکم سے اور اللہ سے اتنا دور ہوتا چلا جائے گا کہ پھر اس کے لیے جو ہے اللہ کی مرضی والی زندگی گزارنا اور اللہ کے مہمان خانے میں جانا مشکل ہو جائے گا۔ کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہی جنت کے لیے ہے، انسان کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہی جنت کے لیے، اور دنیا میں جو بھیجا ہے وہ جنت سے ہی بھیجا ہے، تاکہ انسان کو اللہ تبارک تعالیٰ آزمائے کہ یہ میرے حکموں کو پورا کر کے زندگی گزارتا ہے یا میری نافرمانیوں کے ساتھ زندگی گزارتا ہے۔ یہ دیکھنے کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے دنیا میں بھیجا تھا۔ لنبلون کہ ہم نے تمہیں اس لیے پیدا کیا تاکہ ہم تمہیں آزمائیں کہ تم میں سے کون اچھی زندگی گزارنے والا ہے۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اللہ نے موت اور حیات کو اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ اللہ تبارک تعالیٰ موت اور حیات کے ذریعے سے انسان کو آزمائے کہ کون اچھا عمل کرنے والا ہے۔ اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے۔ اور ہر ایک انسان اپنی انفرادی زندگی میں اس کا تجربہ کر سکتا ہے کہ جو لوگ روح کی فکر کرتے ہیں اور روح کو صحیح غذا پہنچاتے ہیں، ان کی زندگی میں سکون ہوتا ہے، ان کی زندگی میں اطمینان ہوتا ہے۔ اور جو لوگ روح کی فکر نہیں کرتے اور اس کی طرف سے لاپرواہی کرتے ہیں، اس کی غذا اس تک نہیں پہنچاتے، تو وہ بظاہر دیکھنے میں ہٹے کٹے ہوتے ہیں، لیکن ان کی زندگی پریشانی والی ہوتی ہے، ٹینشن والی ہوتی ہے، بے سکونی والی ہوتی ہے۔ وہ راتوں میں بستروں پر سو نہیں پاتے، وہ ساری رات جو ہے کروٹیں بدل کر گزار دیتے ہیں، اور پھر ہلکے ان کی زندگی بیماریوں کا مجموعہ بن جاتی ہے۔ اور ہوتا کیوں ہے یہ؟ کہ اس لیے ہوتا ہے کہ انہوں نے روح جو زندگی کی اصل تھی اس کی طرف توجہ نہیں کری، اس کو بیمار کر دیا، اس کی غذا اس تک نہیں پہنچائی۔ ہم اپنی زندگی میں اس کا تجربہ کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ پھر شیطان ہمارے پاس آتا ہے اور پھر وہ سکون کے لیے نئی چیزیں پیدا کرتا ہے کہ فلاں گناہ کی طرف چلے جاؤ تو شاید تمہیں سکون مل جائے، اور انسان سکون کو حاصل کرنے کے لیے اس گناہ کی طرف جاتا ہے۔
جسے جو انسان کے جسم میں کھجلی ہو جائے اور اسے چین نہیں آتا اور وہ بار بار کھجاتا ہے، اور کھجانے سے تھوڑی دیر کے لیے اس کو سکون ملتا ہے، لیکن وہ سکون دائمی نہیں ہوتا، وقتی ہوتا ہے۔ ایسے ہی وہ گناہ کی طرف جاتا ہے اور اس گناہ کے کرنے کی وجہ سے تھوڑی بہت دیر کے لیے اس کو سکون مل جاتا ہے، لیکن وہ اصل سکون نہیں ہوتا۔ کبھی اس گناہ کی طرف جا رہا ہے، کبھی اس گناہ کی طرف جا رہا ہے، کبھی نشے کی طرف جا رہا ہے، کبھی زنا کی طرف جا رہا ہے، کبھی شراب کی طرف جا رہا ہے، کبھی کسی اور چیز کی طرف جا رہا ہے، کبھی کسی اور چیز کی طرف جا رہا ہے۔ وہ اسی وجہ سے جاتا ہے کہ مجھے شاید سکون مل جائے، کہ شیطان نئے نئے خیالات اس کے دل کے اندر ڈالتا ہے کہ تمہیں سکون اس سے ملے گا، تمہیں سکون اس چیز کو سونگھنے سے ملے گا، تمہیں سکون اس چیز کو پینے سے ملے گا، تمہیں سکون اس چیز کو کرنے سے ملے گا، اور وہ کرتا ہے، اس چیز کی طرف جاتا ہے۔ لیکن اللہ نے سکون تو کسی اور چیز میں رکھا ہے، اس چیز کی طرف انسان کا ذہن جاتا نہیں، اس چیز کو انسان معلوم کرتا نہیں، اس لیے وہ سارے تجربات کرتا ہے اور اپنی زندگی میں پریشان ہوتا رہتا ہے، جس کے نتیجے میں وہ بیماریوں کا مجموعہ بن جاتا ہے۔ اگر اس کی وقت پر فکر نہیں کی جاتی اور اس کا وقت پر جو ہے خیال نہیں رکھا جاتا تو وہ بہت آگے نافرمانیوں میں پڑ جاتا ہے اور اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ اور وجہ کیا ہوتی ہے اس کی؟ ابتدا کہاں سے ہوتی ہے؟ کہ اس نے روح کی فکر نہیں کری، اس نے روح کو جو ہے اس کی غذا نہیں پہنچائی، اس نے نماز نہیں پڑھی، اس نے اللہ کا ذکر نہیں کیا، اس نے تلاوت نہیں کری۔ جو روح کی غذا تھی، جس سے روح کو سکون ملتا ہے، اس نے سنتوں کا خیال نہیں کیا، اس نے دعاؤں کا اہتمام نہیں کیا۔ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ، کہ جو نیک عمل کرتا ہے اسے ہم حیات طیبہ دیتے ہیں۔ حیات طیبہ کا مطلب ہوتا ہے سکون کی زندگی، اطمینان کی زندگی، ایسی زندگی جس میں پریشانیاں نہیں ہوتی، جس میں ٹینشنیں نہیں ہوتی۔ وہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کا وعدہ کیا ہے اعمال صالحہ کی بنیاد پر، روح کی غذا کی بنیاد پر۔ کیا ہم اپنی زندگی میں اس کا تجربہ کر کے دیکھ سکتے ہیں کہ کتنے سارے لوگ بلڈ پریشر کے مریض ہیں، کتنے سارے لوگ جو ہے خواہ کی چیزوں کی دوائیاں کھا رہے ہیں، کہ کس وجہ سے؟ کہ سکون نہیں مل رہا، سکون نہیں مل رہا، اس کی وجہ سے نیند نہیں آ رہی، نیند کی دوائیاں کھانے کے عادی ہو گئے، کہ نیند نہیں آ رہی تو یہ بیماریاں، اور یہ بیماری بھی پیدا ہو گئی، کہ یہ بیماری پیدا ہوئی تو اس کی وجہ سے یہ بیماری بھی پیدا ہو گئی، یہ بیماری پیدا ہوئی تو اس کی وجہ سے یہ بیماری بھی پیدا ہو گئی۔ تو انسان چلتا پھرتا دواخانہ بن گیا، بیماریوں کا مجموعہ بن گیا، اور صرف اس بنیاد پر کہ اس نے اپنی روح کو غذا نہیں پہنچائی، جو وہ آسانی کے ساتھ پہنچا سکتا تھا، جو وہ کر سکتا تھا، کہ اس نے اپنے جسم کو تو اچھا رکھنے کی کوشش کری، جو جسم کی اصل روح ہے اس کو جو ہے اس کی طرف اس کی توجہ نہیں گئی، اس کی طرف اس کا دھیان نہیں گیا، اس کی تربیت اچھی نہیں ہوئی تھی، اس کے ماں باپ نے اس کو نہیں بتلایا ہوا تھا۔ تو میرے محترم بزرگ دوستوں، ہم اپنی زندگی میں سکون چاہتے ہیں، ہم اپنی زندگی کو ٹینشنوں سے پاک کرنا چاہتے ہیں، کہ بہت ساری دفعہ ایسا ہوتا ہے سارے اسباب انسان کے پاس موجود ہیں، ساری چیزیں انسان کے پاس موجود ہیں، لیکن سکون اس کی زندگی میں نہیں ہوتا، تو جس کی وجہ سے ساری چیزوں کے ہونے کے باوجود اس کی زندگی بے چینی والی زندگی بن جاتی ہے، اور وہ تمنا کرنے لگتا ہے موت کی، اور وہ خواہش کرنے لگتا ہے خودکشی کی، کہ یہی وجوہات ہیں کہ انسان سارے اسباب جب استعمال کر لیتا ہے اور ہر اسباب میں فیل ہو جاتا ہے تو پھر اس کے سامنے ایک ہی چیز بچتی ہے کہ غیر مسلموں کو اس کا بالکل بھی یقین نہیں ہے
کہ ایمان والوں کے اندر غفلت ہے، بے دینی ہے، لاپرواہی ہے، لیکن کچھ نہ کچھ یقین ہوتا ہے، تو اس لیے مسلمان اس چیز کی طرف کم جاتا ہے۔ غیر مسلم یہ سوچتا ہے کہ میری کامیابی اس کی بنیاد پر ہو جائے گی، اس کی بنیاد پر ہو جائے گی، اس کی بنیاد پر ہو جائے گی، اس کی بنیاد پر مجھے سکون مل جائے گا، اس کی بنیاد پر سکون مل جائے گا، تو وہ سارے راستے اختیار کرتا ہے، اور جب سارے راستے اختیار کرنے کے باوجود نتیجہ کچھ نہیں نکلتا تو پھر ایک ہی چیز اس کو سامنے نظر آتی ہے، وہ چیز وہ اختیار کر لیتا ہے۔ میرے محترم بزرگ دوستو، ہم اپنی زندگی کو نیکیوں کی طرف لے کر آئیں گے، اعمال کی طرف لے کر آئیں گے، اللہ کے حکموں کی طرف لے کر آئیں گے، تو ہم اپنی زندگی میں سکون پائیں گے، اطمینان محسوس کریں گے، ٹینشنیں ہمیں ایسے محسوس ہوگا کہ ہماری زندگی سے نکل رہی ہیں، کہ ہم خود کو جو ہے ہلکا محسوس کریں گے۔ اور اگر ہم نے غفلت کی زندگی گزارنے پر غفلت کی زندگی چھوڑنے پر آمادہ نہیں ہوئے، اپنی زندگی کا رخ بدلنے پر آمادہ نہیں ہوئے، اور جیسی زندگی گزر رہی ہے لاپرواہی کی، اسی زندگی کو گزارنے پر ہم تیار رہے، اپنے آپ کو بدلنے کے لیے تیار نہیں ہوئے، تو میرے محترم بزرگ دوستو، آگے کہاں ہم جائیں گے، کہاں ہم پہنچیں گے، اس کا اندازہ ابھی ہمیں نہیں ہو سکتا۔ اللہ تبارک تعالی ہم سب کو سنتوں کے مطابق، دین کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔